میں علی بھائی یہاں پہ سورۃ الزخرف کی کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ. آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی خلت کا درجہ رکھنے والے آپس میں ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جیسے کہ ابن قیم فرماتے ہیں جو محبت کا اور تعلق کا ہائیسٹ فارم ہے، اور یعنی یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو دوست بناتا تھا، خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنایا. یعنی محبت کا ہائیسٹ، یعنی آپ سمجھ لیں سب سے کلوزسٹ ترین فارم آف لو جو ہے محبت، یہ دوستی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ اتنی دوستی ہیں جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنے کیریئر تباہ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کریں، اس کے پیچھے ہم بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کرتے ہیں. قیامت کے دن یہی دوستی دشمنی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی سوائے متقین کے نہیں. یعنی اہل تقوی وہ ہیں، متقین وہ ہیں جن کے ریلیشنز قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے اور ان کا ایک دوسرے کو بینیفٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو اللہ معاف کرے اپنے ان ریلیشنز کو استعمال کرتے ہیں غلط چیزوں کے لیے، یا جن کے ریلیشن ان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپس میں دوستیاں. آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے بندوں کے حوالے سے کچھ آیات ذکر کی ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا جو ایمان لے کے ہماری آیات پر اور جو مسلمان تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کے ساتھ خوشی تمہاری بیویاں بھی ساتھ داخل ہو جائیں. یطاف علیکم بصحاف من ذهب واکواب فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کے ساتھ ان پر دور چلایا جائے گا، یعنی ڈرنکس ان کو پریزنٹ کیے جائیں گے. اور فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، ان کے لیے جو بھی ان کے دل چاہیں گے سب کچھ وہاں پہ موجود ہوگا. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت کی بھی بہت سی چیزیں ہوں گی. یعنی تو ویژول جسے کہتے ہیں نا پلیجر، یہ بہت ایک چیز ہے جو خاص طور پہ جس طریقے سے ویژول پلیجر کو بھی دنیا کے اندر آپ کو پتا تھا، ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، آپ نے دا پاور آف دا ویژول کے حوالے سے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی. تو قیامت کے دن یعنی خاص طور پہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ویژول پلیجر، جہاں پہ اورل پلیجر، ویژول پلیجر، ان چیزوں کا بھی اہتمام ہوگا خاص طور پہ جنت میں. وانتم فیہا خالدون، اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو کس وجہ سے، جو تم عمل کرتے ہو. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، اس میں بہت سے پھل ہیں جن کو تم کھاؤ گے. آگے اللہ نے کانٹراسٹ کے اندر خاص طور پہ کیا چیز ذکر کی، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرم جو ہے اللہ معاف کرے وہ جہنم کے اندر، جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، سبحان اللہ. یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی. مجھے سبحان اللہ وہ حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سبحان اللہ گرم اور سخت ہے، اور اس کے اندر سے عذاب کم نہیں ہوگا. وہم فیہ مبلسون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، یعنی مایوسی بھی ان کے اوپر آ جائے گی. شروع میں وہ توقع کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف توجہ فرمائے، لیکن وہ نہیں ہوگی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ پھر مایوس ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، بیسیکلی ظالم تو وہ خود تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ حالت ہو جائے گی ان کی، یعنی تکلیف اور درد اور عذاب کی اس لیول پر اور ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ جو جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک جو اس کا ذمہ دار ہے، جو گارڈین ہے، کسٹورین ہے، اس کو آواز دیں گے اے مالک. اس کا نام اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا نام مالک ہے. لیقضی علینا ربک، کہ آپ ہمارے رب سے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں ہلاک کر دے. قال انکم ماکثون، مالک کہے گا تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، یقیناً تمہارے پاس حق آیا لیکن تم حق کو ناپسند کرنے والے ہو. اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بہت سا رویہ بھی ہے آج کل. ہمارے ہاں ایک کلاس ہے جن کا تعلق نہ صرف وہ دین کو ڈینائی کرتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ان کے دل کے اندر دین کے لیے بغض اور عداوت اور کراہت ہوتی ہے. یعنی ان کی جسے کہتے ہیں نا، جو قرآن کہتا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکسپریس ہوتا نظر آتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اور بھی بہت کچھ ہو جائے تو جو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالات یا پھر کلچر کے اندر کہ جی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہم لوکل لوگوں کے سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مختلف ایگزامپلس، مختلف موقعوں، مختلف سچویشنز کے اندر وہ اپنے غصے کو، اپنی کراہت کو، اپنے بغض اور عداوت کو ایکسپریس کرتے نظر آتے ہیں. ان کا وہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اللہ معاف کرے کہ یہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں وہ جو ہے
تباہ کر دیں، ختم کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ کچھ آیات تھیں بہت خوبصورت. سورۃ زخرف کی جو آخری 2 رکوع ہیں خاص طور پہ بہت پڑھنے والے ہیں. خود